269ویں رات۔ شہرزاد نے کہا، جب اس عابد نے انس الوجود سے یہاں آنے کی وجہ پوچھی اور جب اس نے اپنی ساری داستان سنائی اور جب عابد نے اسے بتایا کہ کچھ دن ہوئے کہ اسے یہاں کچھ لوگ اور ان کے خیمے نظر آئے تھے، تو شہرزاد نے اپنی کہانی جاری رکھی اور بتایا کہ جب عابد نے انس الوجود کو بتایا کہ کچھ دن پہلے کچھ لوگ یہاں آئے تھے اور انہوں نے خیمے لگائے اور ایک کشتی بنائی اور کچھ لوگ اس میں سوار ہو کر روانہ ہو گئے اور معلوم نہیں کہ کہاں گئے اور ان میں سے کچھ لوگ یہاں پر ٹھہرے رہے۔ پھر کچھ دن بعد وہ کشتی واپس آ گئی اور میں نے دیکھا کہ جتنے لوگ اس کشتی میں سوار ہو کر گئے تھے ان میں سے بہت کم تعداد میں لوگ واپس آئے اور پھر ان لوگوں نے کشتی کو توڑ دیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اسے توڑ پھوڑ کر یہاں سے چلتے ہوئے۔ اب اس عابد نے انس الوجود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میرے خیال میں تو انہی لوگوں کی کھوج میں ہے اور اب نہ تیرے غم کی انتہا ہے اور نہ تیری مجبوری کی، مگر ایسا عاشق کہیں دیکھا نہیں گیا جسے حسرتوں کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو۔ یہ کہہ کر عابد اٹھا اور اس نے انس الوجود کو گلے سے لگا لیا۔ جب عابد نے انس الوجود کو گلے سے لگایا تو دونوں کا دل بھر آیا اور دونوں رونے لگے۔ جب ان کا دل ذرا ہلکا ہوا تو انہوں نے آپس میں عہد و پیمان کیا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے دوست رہیں گے۔ اس کے بعد انس الوجود نے عابد سے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں آج رات خدا کی عبادت کروں اور خدا سے استخارہ کروں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ عابد نے اس کی خواہش کا احترام کیا اور اسے غار میں بیٹھنے کی اجازت دے دی اور دونوں خاموشی سے اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ادھر ورد فی الاکمام جب لوگ اسے پہاڑ پر لے گئے اور اسے محل میں داخل کیا تو وہ اس کی آراستگی کو دیکھ کر رونے لگی اور کہا کہ واللہ اے محل تو بڑا خوبصورت ہے، مگر تجھ میں کمی ہے تو صرف میرے محبوب کی۔ اب وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ محل کی سیر کو نکلی اور اس نے وہاں جزیرے پر بہت سے پرندے دیکھے اور ایک مصاحب سے کہا کہ جال لگا کر ان کو پکڑ لائے اور محل کے اندر پنجروں میں بند کر دے۔ اس نے کہا کہ میرے سر آنکھوں پر، اور وہ اس کے حکم کی تعمیل میں مصروف ہو گیا۔ اس کے بعد وہ اکیلی اپنی حرم سرا کے جھروکے میں جا بیٹھی اور اپنی ساری سرگزشت کو یاد کرنے لگی۔ اس کی محبت اور تمنائیں زور پکڑنے لگی۔ جب رات کا اندھیرا چھا گیا اور اس کی حسرتوں کی کوئی انتہا نہ رہی تو اس کے آنسو بہنے لگے۔ ادھر انس الوجود جب رات ختم ہوئی اور صبح کو سورج نکلا تو عابد نے اس سے کہا کہ وادی میں جائے اور کھجور کی شاخیں اور پتے لے آئے۔ انس الوجود اس کے پاس سے روانہ ہو کر جنگل میں گیا اور بڑی محنت اور لگن سے اس نے کھجور کی شاخیں اور پتے جمع کیے اور ان کو لا کر عابد کے پاس حاضر کر دیا۔ اب عابد نے ان شاخوں اور پتوں سے ایک ٹوکرا بنایا اور انس الوجود سے کہا کہ وادی کے بیچ میں ایک بیل ہے جس کی جڑیں پانی کے اندر ہوتی ہیں، وہ وادی میں جائے اور اس بیل کو اس ٹوکرے کے اندر بھر لے اور انہیں مضبوطی سے باندھ لے۔ جب وہ یہ کر لے تو ٹوکرے کو لے کر سمندر کے پاس جائے اور اسے سمندر میں ڈال دے اور اس میں بیٹھ کر سمندر میں اتر جائے اور خدا پر بھروسہ کر کے سفر کرے تاکہ اس کی مراد حاصل ہو۔ اور ویسے بھی جو شخص اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالتا مقصد تک نہیں پہنچتا۔ اب انس الوجود عابد سے رخصت ہو کر وادی کی طرف چل دیا اور اس جگہ پہنچا جہاں بیل تھی اور اس نے جا کر ویسا ہی کیا جیسا کہ عابد نے کہا تھا اور بیل سے ٹوکرے کو بھر کر سمندر کے کنارے پہنچا۔
جب وہ سمندر کے کنارے پہنچا تو عابد وہاں پر اس کا انتظار کر رہا تھا، اور پھر اس نے وہ ٹوکرا پانی میں ڈال دیا اور اس میں بیٹھ کر سمندر کے بیچ میں جا پہنچا۔ اب خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ایک طوفان آیا اور ٹوکرا الٹ گیا۔ عابد کی نظروں سے اس کی صورت اوجھل ہو گئی اور وہ سمندر کے تلاطم میں تیرنے لگا۔ ایک لہر اسے ابھارتی تو دوسری ڈبو دیتی۔ سمندر کے تمام عجائبات اور خطرے اس کی نظر کے سامنے سے گزرتے، یہاں تک کہ 3 دن بعد تقدیر نے اسے جبل الثقلا پر لا پھینکا۔ جب وہ خشکی پر پہنچا تو اس کی حالت ایسی تھی جیسی اس چڑیا کے بچے کی ہوتی ہے جسے چکر آ رہے ہوں اور وہ مارے بھوک اور پیاس کے بے چین ہو۔ اب اس نے ہمت کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا اور وہاں سے اٹھ کر اس پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ تھوڑی ہی دور اس نے دیکھا کہ چشمے بہہ رہے ہیں اور شاخوں پر چڑیاں گا رہی ہیں۔ چھوٹے بڑے تمام درخت پھلوں سے لدے پڑے ہیں۔ اب اس نے کچھ پھل کھائے، چشموں کا پانی پیا اور خدا کا شکر ادا کیا، اور کچھ دیر وہاں پر بیٹھ کر سستانے لگا، اور جب خوب آرام کر چکا تو اٹھ کر اس نے آگے قدم بڑھائے۔ اب دور سے اسے کوئی سفید سی چیز دکھائی دی اور وہ اس کی طرف روانہ ہو گیا۔ قریب پہنچ کر دیکھا کہ وہ ایک مضبوط اور عالی شان محل ہے۔ محل کے دروازے پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس میں قفل پڑا ہوا ہے۔ وہ وہیں بیٹھ گیا اور اپنی حالت پر غور کرنے لگا، اور بیٹھے بیٹھے رات ہو گئی اور وہ وہیں پر سو گیا۔ اور 3 دن بعد محل والوں کو کوئی ضرورت پڑی تو انہوں نے دروازہ کھولا، اور ان میں سے ایک نوکر باہر نکلا، اور جب اس نے انس الوجود کو دروازے پر بیٹھا دیکھا تو اس نے اس سے پوچھا کہ تو کہاں سے آیا ہے اور تجھے یہاں کون لایا ہے؟ انس الوجود نے جواب دیا کہ میں اصفہان کا رہنے والا ہوں، تجارت کا مال لے کر سمندر میں سفر کر رہا تھا کہ میری کشتی ٹوٹ گئی اور میں سمندر میں بے یار و مددگار تیرتا رہا، یہاں تک کہ موجوں نے مجھے لا کر اس جزیرے میں پھینک دیا۔ یہ سن کر خادم رونے لگا اور اس کے گلے ملا اور بولا کہ اے عزیز دوست، میرا وطن بھی اصفہان ہے۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔